الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود, پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گا. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں, محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزا ہوگی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. محترم حضرات, نوجوانان اسلام اور مدارس دینیہ میں قرآن و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ اکرام, یہ مہینہ اور یہ راتیں جن کو ہم ربیع الاول سے تعبیر کرتے ہیں, اس شخصیت کی یاد دلاتی ہیں جس کا انتظار صدیوں سے زمین کے ہر ذرے کو تھا, دریا کے ہر قطرے کو تھا, آسمان کی بلندیوں کو تھا تو زمین کی پستیوں کو بھی تھا. وہی ہستی جس کا انتظار جنت کے داروغہ رضواں کو بھی تھا اور جہنم کے داروغہ مالک کو بھی تھا. وہی جس کا انتظار عرش اعظم کو بھی تھا تو حضرت یوسف کو بھی تھا. وہی ہستی 12 ربیع الاول اس روئے زمین پر تشریف لائی اور پھر اپنی زندگی کے 63 سال اس ظاہری زمین پر مکمل کیے اور پھر 12 ربیع الاول ہی کو اس دنیا کو الوداع کہا. آج روئے زمین پر ان کے سینکڑوں نہیں بلکہ کروڑوں دیوانے ہیں. آج ان کے ہزاروں نہیں اربوں کی تعداد میں ماننے والے موجود ہیں اور روئے زمین پر کتنے پیاسے ایسے ہیں جو آپ کی سیرت کو سننے کے لیے سردی کے سخت عالم میں ٹھٹرتی ہوئی اس ٹھنڈ میں کپکپا دینے والی اس ٹھنڈک میں سڑک پر کھڑے ہیں یا کرسیوں پر بیٹھے ہیں. انشاءاللہ چند لمحے
ہم اس ہستی کے نام اپنے کر دیتے ہیں کہ جس سے نسبت حاصل ہو جانے کے بعد مدینہ کو، جو مدینہ پہلے یثرب تھا، جو منحوس سمجھا جاتا تھا، جہاں کی بیماری بہت مشہور تھی، لیکن سرکار مدینہ وہاں تشریف لے گئے تو وہ مدینہ کعبہ بن گیا، طیبہ بن گیا، وہاں کی شفا خاک شفا بن گئی اور وہ پوری انسانیت کا مرکز بن گئی۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کے ساتھ ساتھ دلوں میں یہ عزم اور دلوں میں یہ جذبہ پیدا رکھیں کہ صرف سننا ہی ہماری کامیابی کی ضمانت نہیں ہے جب تک قوم مسلم اس پر عمل نہ کرے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کے لیے ہم سے کہا۔ آج ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کما حقہ بیان نہیں کیا جیسا کہ اس کے بیان کرنے کا حق ہے۔ یہاں یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کے آنے کے بعد، آپ کے روئے زمین پر مبعوث ہو جانے کے بعد، آپ کے سر پر تاج نبوت سجا دیے جانے کے بعد، آپ کو اقرا بسم ربک الذی آیات مل جانے کے بعد اعلان ہو گیا روئے زمین پر، اب اس کائنات کا مقتدا اور امام عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لخت جگر، فاطمہ کے والد محترم، حسن اور حسین کے نانا ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو نہ قیادت کا حق ہے، نہ سیادت کا حق ہے، نہ امامت کا حق ہے، نہ مقتدا بننے کا حق ہے۔ لہذا اعلان ہوا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو احکامات چلتے تھے وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اب رہبر و رہنما، مقتدا اور امام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے علاوہ نہ کوئی مقتدا ہے، نہ امام ہے، نہ رہنما۔ اس لیے کہ باقی دنیا کے لوگوں کی حیثیت کسی کی ریفارمر کی ہے، کسی کی سماج سدھارک کی ہے، کسی کی سماج سے کٹ کر غاروں میں زندگی گزارنے کی ہے، کسی کی حیثیت آنکھیں بند کر لینے کی ہے، لیکن یہ عبداللہ کا در یتیم ہے جس کی شخصیت میں جامعیت ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جان سکا، اس نے کچھ نہیں جانا۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ تم نے اپنا مقتدا اس ذات کو مانا ہے کہ جس نے یہ اعلان کر دیا ہے میری امت کسی بھی موڑ پر کبھی بھی کسی حالت میں باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتی ہے، میری امت کبھی بھی اندھیروں سے ڈر نہیں سکتی ہے، میری امت کبھی کسی ظالم کے سامنے سرنگون نہیں کر سکتی ہے، میری امت آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ اعلان جو آپ نے کیا ہے اس اعلان کا مطلب ہے الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہونے کے لیے آیا ہے، اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ 1450 برس سے اٹھا کر آج تک کی تاریخ دیکھ لو، اسلام کو مٹانے والے مٹ گئے، اسلام کے خلاف جو آئے وہ ختم ہو گئے، اسلام کو ختم کرنے والے صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اور اسلام آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے، اور آج بھی سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ چاہے وہ ماضی ہو یا آج کا حال ہو یا آنے والا کل ہو، آج ہماری حیثیت ایک داعی کی بھی ہے۔ ہم آج ان آنکھوں کو، ان ظالم ہاتھوں کو، ان خوخار درندوں کو، ان وحشی جنگل کے جانوروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے شکست کا لفظ
مغلوبیت کا لفظ اپنی ڈکشنری میں لکھوا کر آئے ہی نہیں ہیں. اگر وہ قتل ہو جائیں تو جنتیں ان کی منتظر ہیں. اگر ان کے سر کٹ جائیں تو رب ان کے استقبال کے لیے ان کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوا ہے. اگر ان کے لبوں پہ پیاس کی خشکی ہے تو جنت کی نہریں ان کی منتظر ہیں. اگر ان کی بیویاں ماتم کر رہی ہیں تو جنت کی حوریں ان کے استقبال کے لیے جنت سے باہر نکل آنے کے لیے بے قرار و بے تاب ہیں. وہ مر جائیں تو شہید ہیں, وہ زندہ رہیں تو فاتح اور غازی. یہ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں تو زندگی کی علامت بن جاتا ہے. روئے زمین پر مسلمان اس چاند کے چمکنے کا ذریعہ ہے, اس سورج کے نکلنے کا ذریعہ ہے, اس دھرتی کے قائم رہنے کا کہنے رہنے کی وجہ ہے. ان سمندروں کی روانی کے لیے یہ مسلمانوں ہی کا وجود ہے. سنو, جس دن ہم نہ ہوں گے تو آئے گی قیامت. جس دن ہم نہ ہوں گے تو قیامت آ جائے گی. سمندر چلا دیے جائیں گے, سونامی اٹھا دی جائے گی تو اور سمندر خوشیوں پر ابل پڑیں گے. یہ آسمان ٹوٹ جائے گا, یہ ستارے فنا ہو جائیں گے, یہ زمین کپکپا جائے گی, پہاڑ آپس میں ٹکرا جائیں گے. اور حال یہ ہوگا اور تکون الجبال کالعہن المنفوش, روئی کے کالے کی طرح پہاڑ چن دیے جائیں گے. اور دنیا پر سانسیں لینے والوں, زنا کرنے کے بعد بھی زندہ رہنے والوں, قتل کرنے کے بعد بھی حیات پانے والوں, شراب پینے کے بعد بھی موت تمہارے پاس اگر نہیں آ رہی ہے, زمین اگر چبڑے نہیں کھول رہی ہے, آسمان اگر شعلے نہیں برسا رہا ہے, تو وہ صلہ ہے اس ذات کا جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے, جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے. اس نے اپنے رب سے کہا تھا, اے مولا قوم نوح کی طرح, قوم عاد کی طرح, قوم سمود کی طرح, اصحاب طبا کی طرح, قوم لوط کی طرح میری پوری امت کو ہلاک مت کر دینا, انہیں قیامت تک کے لیے مہلت دینا اور قیامت میں حساب چکتا کرنا. ہمارے وجود سے گھبرانے والے انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارا ہی وجود ساری دنیا کے لیے امن و سلامتی کا پیغام ہے. ہمیں فسادی کہنے والے اچھی طرح سمجھے, یہ ہم ہی ہیں جو اپنے بچوں کی زبان سے صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک ہر ملاقات پر سلامتی جن کی زبان پر ہے, جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر سلامتی کو عام کرتے ہیں. دنیا میں کون ہے جو اتنی مرتبہ سلامتی کا نام لیتا ہو؟ یہ ہم ہی ہیں. جب اپنی نماز کو مکمل کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر اس کی تکمیل کرتے ہیں. ہم سے زیادہ سلامتی کا نعرہ لگانے والا, ہم سے زیادہ سلامتی کی بات کرنے والا, ہم سے زیادہ سلامتی کے ترانے گانے والا روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. نماز کے بعد جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, جس میں ہماری بیٹیاں اور بہنیں بھی ہیں, وہ کہتی ہیں اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یعود السلام تبارک ربنا یا ذا الجلال والاکرام. روئے زمین پر اگر آج سلامتی قائم ہے, ہمالیہ اپنی جگہ کھڑا ہے, چاند چاندنی دے رہا ہے, زہرا چمک رہا ہے, ستارے مسکرا رہے ہیں, پھول چمک رہے ہیں, آبشار اور جھرنے گر رہے ہیں, تو یہ ہماری سلامتی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور یہ ہمارے رب کی ہماری دعاؤں کے قبول کرنے کی وجہ ہے. سبحان اللہ. وہ آئے دنیا میں, جیسا کہ ابھی شاہد صاحب کہہ رہے تھے, مسلمانوں سنو, محمد رسول اللہ کس وقت آئے؟ جب دنیا پر جاہلیت کا اندھیرا چھایا ہوا. یہ دنیا گھٹا ٹوپ اندھیروں میں گھری ہوئی تھی. انسان نہ تھا بلکہ وحشی جانور اس سے شرما رہے تھے. انسان اتنا قاتل اور درندہ بن گیا تھا,
کہ کسی اور کا نہیں، اپنی بیٹی کا کلیجہ چباتا اور اپنے دانتوں سے چبا کر اس پر فخر محسوس کرتا، اپنی بیٹی کو اس کی ماں کی نظروں سے چھپا کر جنگل میں لے جاتا اور گڑھا کھود کر ایک کمسن ننھی سی جان کے سینے پر زور آور پیر رکھ کر اس کا گلا دبا کر اس کی چیخوں کو زمین اور دھرتی میں چھپا کر یہ سمجھتا تھا کہ تو نے آج بہت بہادری کا کام کیا ہے، تو نے آج ایک عورت کو قتل کر دیا ہے، تو نے ایک بچی کی سانسوں کو زمین میں دفن کر دیا ہے۔ وہ چیختی تھی، وہ چلاتی تھی، لیکن کون تھا جو اس بچی کے لیے آگے کھڑا ہو کر یہ کہتا اس بچی کو میں سینے سے لگاؤں گا، اس کی پرورش میں کروں گا، اسے اپنے دامن میں سے میں چمٹاؤں گا؟ کوئی نہیں تھا۔ جب ایسی نہ جانے کتنی بچیاں زمین میں دفن کر دی گئی اور نہ جانے کتنی قتل کر دی گئی، نہ جانے کتنی عورتیں شوہر کے ساتھ ستی کر دی گئی۔ ستی کا مطلب جب شوہر مر جاتا تو سماج میں اس عورت کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا۔ کیا کہتے تھے اسے؟ ناگن کہتے۔ اے مسلمان بیٹیوں، مسلمان ماؤں، اگر ہماری آواز تم تک پہنچ رہی ہے تو تمہیں روزانہ سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام نے تمہیں وہ مقام دیا جو کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ تمہیں تو لوگوں نے ناگن بتا دیا، تجھے تو یہ کہا کہ عورت گھڑی میں عورت ہے اور گھڑی میں ناگن ہے۔ آج تک ہندوستان کا معاشرہ جو اندھکار میں ڈوبا ہوا ہے، ارے پہلے آنکھیں کھولو، اس کے بعد ہمارے خلاف زبانیں کھولنا۔ پہلے آنکھیں کھولو، تمہاری فلم انڈسٹری میں نہ جانے کتنی فلمیں ایسی بنی ہیں جو تم معصوم دماغوں میں ناگن فلم بنا کر یہ دکھانا چاہتے ہو کہ عورت ناگن ہے، آن کی آن میں ناگن بن جاتی ہے اور کبھی شوہر کے پہلو میں سوتے سوتے اسے ڈس گئے۔ کیا یہ اندھکار نہیں ہے؟ یہ اسلام ہے، یہ ہم پر اللہ کی اتری ہوئی کتاب قرآن ہے جو ہم سے بتاتی ہے تیری ماں حوا کی اولاد ہے، تیرا باپ آدم کا بیٹا ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، لہذا عورت ناگن نہیں ہے، ناگن الگ ہے، اس کو اللہ نے الگ پیدا کیا ہے۔ عورت بچو نہیں ہے، یہ عورت وہ ہے جب یہ ماں بن جاتی ہے تو ان الجنت تحت اقدام الامہات، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ناگن ہے، وہ کہتے ہیں یہ ڈائن ہے۔ جب میرے آقا آئے تو لوگوں نے دستور بنایا، شیطان نے یہ قوانین بنائے کہ عورت کا شوہر مر جائے تو اسے زندہ نہ رہنے دیا جائے، شوہر کی چتا کے ساتھ اسے بھی جلا دیا جائے۔ تصور کرو، اے دھڑکتے ہوئے دل رکھنے والوں، اے ٹپکنے والی آنکھ رکھنے والوں، اے غم کرنے والا قلب و جگر رکھنے والوں، سوچو اس کا شوہر مرا، اس کا رفیق سفر گیا، اس کا جیون ساتھی گیا، اس کے بچوں کا سہارا گیا، وہ جس کی انگلی پکڑ کر جوانی کے عالم میں آئی تھی اور اپنے باپ کے خرچوں سے چھوڑ دیا تھا، آج وہ رخصت ہوا، لیکن قوم اور سماج اس کی دہلیز پر آ کر یہ کہتی ہے کہ یہ عورت ہے اپنے شوہر کی قاتل، یہ عورت ہے اپنے شوہر کو ڈسنے والی، اسے زندہ نہ چھوڑو، چتا میں اسے بھی جلا دیا جائے۔ وہ بھیک مانگتی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے زندہ رہنے دو، میں جنگلوں میں رہ کر جھوپڑیاں ڈال کر اپنے ننھے معصوم بچوں کو اپنے سینے کی گرمی سے زندگی عطا کروں گی، میں اپنے سینے کی دھڑکن سے اپنے بچوں کو سکون عطا کروں گی، میں تمہارا شہر چھوڑ دوں گی، میں تمہارا ملک چھوڑ دوں گی، میں تمہارا خاندان چھوڑ دوں گی، میں تمہارا علاقہ چھوڑ دوں گی، مگر مجھ سے میرے بچوں کا سایہ نہ چھینو۔ باپ کی شفقت تو جدا ہو گئی، اب یہ کس کی انگلی پکڑ کر چلیں گے؟ یہ کس کی ماں کو ماں کہیں گے؟ یہ کس کی چھاتی سے چمٹیں گے؟ یہ کس کے دامن میں سکون حاصل کریں گے؟ مگر زمین پہ انسان نہ تھا، درندہ تھا، وہ وحشی تھا، وہ شیر تھا، وہ
چیتا تھا، دنیا میں کوئی چیتا اپنے بچے کو تنہا چھوڑ کر نہیں جاتا، مگر یہ انسان ہوتا تب یہ بات ہوتی، اس عورت کو پکڑا جاتا اور شوہر کے ساتھ اسے قتل کر دیا۔ یہ تھا حال دنیا کا جب میرے محبوب آئے، جب کائنات کا دولہا آیا، جب فخر رسول آئے، جب ہادی سبل آئے، کوئی نہیں تھا اس عورت کو اپنے قریب رکھنے والا۔ کہیں یہ قانون نہیں تھا تو یہ قانون تھا کہ اس عورت کو پوری زندگی مرد کے سائے سے دور رکھنا۔ یہ ابادن من کر رہے گی، یہ چوڑیاں نہیں پہن سکتی، یہ رنگین کپڑے نہیں پہن سکتی، پوری زندگی سفید ساڑی پہنے گی، اور یہ خوشبو اور سگار نہیں کر سکتی، یہ ودوا ہے، اس سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا۔ سنو روئے زمین پر بسنے والے انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں، ایسے میں عرب کی سرزمین پر عبداللہ کا ذرہ یتیم آیا، کائنات کا دور آیا، 25 سال کی عمر میں اس رسم کو، اس پرتھا کو، اس رواج کو اپنے پیروں کے نیچے مکے کی سرزمین پر رون ڈالا اور حضرت خدیجہ کا پیغام نکاح قبول کیا۔ وہ عورت جو اپنے پچھلے بچے بھی ساتھ لے کر آئی تھی، جو 2 شوہروں کی جدائی کا غم لے کر آئی تھی، تاریخ اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتا ہے، کہتی ہے، اور محمد رسول اللہ اس کے شوہر کو اماموں کا امام ہے۔ 25 سال کی عمر میں توڑ دیا جاہلیت کا قانون، مسمار کر دی وہ سرحدیں جس کو ابلیس اور شیطان نے قائم کیا تھا، اور محمد رسول اللہ نے کہا آج کے بعد میرا ماننے والا کسی بیوہ سے نکاح کو ہار نہ سمجھے، اسے شرمندگی نہ سمجھے، غم تو کرے گی بیوہ لیکن 4 مہینے 10 دن غم کرے گی، اس کے بعد اسے چوڑیاں پہننے کی اجازت ہے، اس کے بعد اسے خوشبو لگانے کی اجازت ہے، اس کے بعد اسے رنگین کپڑے پہننے کی اجازت ہے، اس کے بعد اسے اپنا اور اپنا شوہر تلاش کرنے کی اجازت ہے، وہ اپنے بچوں کی یتیمی کی زندگی سے نکال کر شوہر کی زندگی میں لانے کی اجازت ہے۔ میں محمد رسول اللہ جاہلیت کے تمام قانون اپنے پیروں کے نیچے مسلتا ہوا ہوں۔ آج کے بعد یہودیوں کی سنت پہ مت چلنا، آج کے بعد ہندوؤں کے طریقے پر مت چلنا، آج کے بعد عیسائیوں کے رسم و رواج پر مت چلنا، آج کے بعد نمونہ میں ہوں تمہارے لیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ تو زندگی کا ایک رخ ہے، یہ زندگی کے بعد کھولتے چلے جائیے، زندگیاں گزر جائیں گی لیکن میرے سرکار کی خوبیاں کبھی ختم نہیں۔ انہوں نے جاہلیت کی زندگی کو علم کی روشنی سے تبدیل کیا۔ انسان اتنا گیا گزرا ہو گیا تھا، بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ ننگے بدن سڑکوں پر تو کیا کوئی روکتا چلنے سے، خانہ کعبہ کا طواف ننگے بدن کیا کرتے اور فخر کرتے، بہن بیٹیاں برہنہ جسم سامنے ہوتی اور اس کام کو تقدس کا نام دے کر کرتے، اس کام کو عبادت کا نام دیتے اور یہ کہتے کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں تو گناہ کے کپڑوں میں طواف کیسے ہے؟ شیطان چاہتا یہی ہے کہ وہ انسان کے لباس کو اتروا دے، جیسے جنت میں اس نے آدم اور حضرت حوا کے لباس کو اتروایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد سن 9 ہجری میں اعلان کرایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر الحج، پیچھے سے گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر مینا کے میدان میں 10 ذی الحجہ کو تمام عرب قبائل کے سامنے، تمام دنیا کے سامنے کہا آج کے بعد محمد رسول اللہ کا آرڈر ہے، کوئی شخص ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے۔ اوریاں جسموں کو کس نے چادر دی، کس نے حیا کا لبادہ دیا، کس نے ان کو
کس نے ان کو غیرت اور شرمندگی عطا کی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ورق اٹھاتے چلے جائیے۔ دنیا کی ہر برائی جسے لوگ برائی نہیں سمجھ رہے تھے، اسے آپ نے ختم کیا اور اچھائیوں کو روئے زمین پہ عام۔ ایک ایک چیز پڑھتے چلے جائیے، سنتے چلے جائیے۔ ہمیں غیروں سے شکوہ کم، اپنوں سے شکایت زیادہ ہے۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دبا کر بیٹھ گئے۔ ہم قرآن کو جزدانوں میں سجا کر طاق میں اونچے مقام پر رکھ کر سو گئے کہ اے قرآن ہمیں تجھے نہیں پڑھنا، اے حدیث ہمیں تجھ کو نہیں دیکھنا۔ ہم پھر سے جاہلیت کے زد میں آ گئے، جاہلیت عام ہوئی اور اس جاہلیت میں اپنے ظالمانہ پنجے آج پھر پوری دنیا پر گاڑ دیے، جس کو نام آزادی دیا۔ اور مسلمان بھی بدنصیبی یہ سمجھنے لگے کہ اسلام ہر طرح کی آزادی عطا کرتا ہے۔ نہیں، سنو نوجوانوں، سنو قرآن کے پڑھنے والوں، حاملین قرآن سنو، اسلام آزادی عطا کرتا ہے، لیکن وہ آزادی نہیں جو زمین پہ فساد مچائے، وہ آزادی نہیں جو کسی انسان کو کسی انسان کا خون پینے کے لیے آزادی عطا کرے۔ آزادی ہے لیکن کچھ پابندیاں ایسی ہیں جن کو کوئی انسان اختیار نہیں کر سکتا۔ آج تو جو چاہے جو کہہ دے، لوگ کہتے ہیں اسلام میں آزادی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ ارے میرے عزیزوں، دین اسلام میں حدود ہیں، پابندیاں ہیں، قیود ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں تو کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ کوئی کہے میں اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ کوئی کہے کہ میں 2 بیٹیوں کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں تو کیا اسلام اس کی اجازت دے گا؟ دے گا اسلام اجازت؟ نہیں دے گا۔ اسلام کسی بھی طرح کے فساد کی اجازت نہیں، چاہے وہ مالی فساد ہو اور چاہے وہ شخص کی شکل میں جنسی فساد ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اسلام ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام چوری کرنے سے روکتا ہے اور چور کی سزا متعین کرتا ہے۔ اسلام نشہ آور چیزوں سے منع کرتا ہے اور نشہ آور لوگوں کو کی سزا متعین کرتا ہے۔ اسلام نہ شراب پینے دیتا ہے، نہ شراب پلانے کی اجازت دیتا ہے، نہ شراب کھینچنے کی، نہ شراب بیچنے کی، نہ شراب کھونے کی، نہ شراب کسی سواری پر لادنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مت جاؤ آج یہود و نصارہ کے کہنے پر، اخبارات کی سرخیوں پر مت جاؤ، ٹیلی ویژن کی ہیڈ لائن پر مت جاؤ، وہ اینکر، وہ بے پردہ عورتیں جو ٹیلی ویژن پر بیٹھی ہیں، جو آبرو باختہ ہے، جنہوں نے اپنی آبرو کا سودا کر لیا ہے، ان پر مت جاؤ۔ آج ہم آپ سے عرض کرتے ہیں، محمد رسول اللہ کے بعد نمونہ آپ کی ذات ہے، یہ آپ کے صحابہ ہیں، یہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ ہمارے لیے نمونہ حضرت عائشہ ہے، ایک ماں کے لیے نمونہ حضرت فاطمہ ہے، ایک بیٹی کے لیے نمونہ نوجوانوں کے لیے حسن اور حسین ہے، نمونہ بزرگوں کے لیے ابوبکر صدیق ہے، نمونہ بہادروں کے لیے حضرت عمر ابن خطاب ہے، نمونہ جلال والوں کے لیے علی مرتضی ہے، سخاوت کرنے والوں کے لیے عثمان غنی ہے، اپنا پیسہ بہانے کے لیے عبد الرحمان بن عوف ہے، ملکوں کو فتح کرنے کے لیے سعد بن وقاص ہے، یا خالد بن ولید ہے۔ کسی کی طرف جھانکنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کل بھی کہا اور آج پھر کہتا ہوں، اور جب تک زندگی رہے گی کہتے رہیں گے، قرآن کی آمد کے بعد قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کے بعد
ہمارے لیے اتباع صرف محمد رسول اللہ کی ہے. ہمارے لیے نمونہ نیلسن منڈیلا نہیں ہے, ہمارے لیے نمونہ نیپولین نہیں ہے, ہمارے لیے نمونہ مسولینی نہیں ہے, ہمارے لیے نمونہ ہٹلر نہیں ہے, ہمارے لیے نمونہ اس دیش میں پیدا ہونے والے گاندھی جی کی شخصیت نہیں ہے, ہمارے لیے نمونہ امبیڈکر کی ذات نہیں ہے, ہمارے لیے نمونہ گوتم بدھ نہیں ہے, نہ گرو نانک ہے. ہم اس ذات کو مانتے ہیں جس کی آمد کے وقت جنت کو سجایا گیا تھا اور جس کے بعد ہر امامت کو ختم کر دیا ہے. اس کی زندگی پڑھو, اس کی سیرت کو پڑھو, اس کی سیرت کو سنو, اس کی سیرت کو جانو, اس کے بعد پتہ چلے گا وہ ہستی کیا ہے. وہ ہستی وہ ہے مکے میں 13 سال تک زندگی گزاری اور 10 سال مدینہ میں زندگی گزاری, جس کی زندگی میں ہجرت بھی ہے, جس کی زندگی میں دعوت بھی ہے, جس کی زندگی میں سخاوت بھی ہے, جس کے دامن پر آنسو بھی ہے, جس کے لبوں پر مسکراہٹ بھی ہے. جو مدینہ میں جاتا ہے تو مہاجر کہلاتا ہے. جو جب لشکر مدینہ پہ حملہ آور ہوتا ہے تو حملہ آور ہوتے ہوئے وہ 313 کو لے کر نکل جاتا ہے, معوض المعاص بچوں کو لے کر نکلتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب مدینے پر حملہ آور ٹانگوں کو واپس نہیں جانے دیا جائے گا. نہ یہ مدینہ میں داخل ہوں گے, نہ یہ مکہ میں داخل ہوں گے. 70 کو جہنم میں بھیج کر اور 70 کو گرفتار کر کے قیدی بنا کر ان پہ احسان کر کے پھر یہ پیغام دیا جائے گا کہ محمد رسول اللہ کامل زندگی لے کر آیا ہے. صلح کرنے والوں کے لیے صلح حدیبیہ کا منظر ہے اور مقابلہ کرنے والوں کے لیے بدر کا میدان نمونہ ہے. وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر موقع کے لیے تیار ہے. اس کی زندگی کامل اور مکمل ہے. وہ جب مدینے پہ خوف طاری ہوتا ہے تو اپنے صحابی کو نہیں جگاتا بلکہ خود گھوڑا لے لیتا ہے اور گھوڑا لے کر مدینے کا راؤنڈ لگاتا ہے. مدینے کے راؤنڈ لگا کر چکر لگا کر آ کے یہ کہتے ہیں آرام سے سو جاؤ, تمہارا کمانڈر ان چیف, تمہارا امام, تمہاری مسجد کا مؤذن, تمہارا نبی, تمہارا رسول مدینے کے اطراف گھوم کے چلا آیا ہے. غنیم کا کوئی خطرہ نہیں ہے, آرام سے سو جاؤ. ہاں یہ وہی نبی ہے محمد رسول اللہ. جب اذان کا وقت آتا ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ خود کہتا ہے, اور جب امامت کا وقت آتا ہے تو مسجد نبوی میں مصلی پر امامت کراتا ہے. اور جب بدر کے 68 قیدی قید ہو کر کے مسجد نبوی میں آتے ہیں تو یہاں ایک بادشاہ کی حیثیت میں اپنے صحابہ سے قیدیوں کے سلسلے میں مشورہ کرتا. دنیا کو بتاؤ کامل مکمل زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زندگی. کبھی گھوڑے کی پشت پر سوار تو کبھی مسلح پر آنکھ زارو قطار, کبھی مسجد نبوی میں امام تو کبھی احد کے دامن میں امام, کبھی اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر 70 کافروں کا وہی حشر کرنے کی قسم تو کبھی اس قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کر رہا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شاہ ہرقل کو خط لکھ رہے ہیں تو کبھی کسریٰ کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں, کبھی آپ جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ کا لشکر روانہ کرتے ہیں تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں کے لیے دسترخوان پورا قرآن آپ کی سیرت ہے, احادیث کا ذخیرہ آپ کی سیرت ہے, سب کچھ آپ کی سیرت میں. آج بدنصیبی سے دنیا کی وہ قومیں جو اسلام کو نہیں جانتی وہ ہمیں اسلام سکھاتی ہیں اور ہم سے یہ کہتی ہیں کہ اسلام یہ ہے, ہم تم سے اسلام نہیں سیکھیں گے. تمہارے پاس اگر تورات ہے تو وہ تمہاری لکھی ہوئی ہے, وہ آسمانی تورات نہیں ہے. تمہارے پاس اگر انجیل ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی ہے, وہ آسمان سے اتری ہوئی نہیں ہے. تمہارے پاس اگر کوئی اور پوتھی اور کتاب ہے تو وہ تمہارے انسانوں کی لکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کا لفظ
وہی ہے جو عرش اعظم اور لوح محفوظ پر ہے، اس کی آیت وہی ہے جو محمد رسول اللہ کے قلب اطہر میں تھی، وہ منتقل ہوئی ہے صحابہ کے ذریعے، صحابہ سے تابعین پر آئی ہے، تابعین سے تبع تابعین تک پہنچی ہے، اور تبع تابعین سے گزرتی ہوئی صدیوں کو پار کرتی ہوئی آج 21ویں صدی میں، اور آج 1436 میں آج جن بچوں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھا ہے، یہ وہی قرآن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور آخری صحیفہ ہے۔ یہ چھوٹے سے حکم سے لے کر بڑے مسئلے کو حل کرتی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ یہ کتاب ہماری ماؤں سے یہ بھی کہتی ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد منکم ان یتم الرضاعہ۔ تم نے اس کتاب کو پڑھا ہی کہاں؟ کاش پڑھ لیتے تو پتا چلتا کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے ایک ماں کو اس کی ذمہ داری بتائی، اے ماں تو برسوں سے انتظار میں تھی، تجھے لال و لب تو جگر ملے، تجھے دل کا قرار و سکون ملے، تجھے جگر کا ٹکڑا ایک انسانی شکل میں ملے، اب وہ تیری گود میں آ گیا ہے تو اس کے آنے سے پہلے تیرے سینے میں اللہ نے ایک دودھ کا فوارہ رکھ دیا ہے جو بچے کی محبت میں خود بخود ابل پڑتا ہے، جو چھلک پڑتا ہے۔ لہذا اب یہ تیرے پاس تیری امانت بھی ہے، یہ تیری زراعت بھی ہے، یہ تیری تجارت بھی ہے، یہ تیرا بیٹا اور تیری بیٹی ہے، یہ اس کی آنکھوں میں جھانک تیری ہی آنکھیں ہیں، اس کے لبوں کو دیکھ تیرے ہی لبوں جیسے ہیں، اس کی انگلیوں کو دیکھ اس میں تیری ہی شکل و شباہت ہے، اس کی آواز کو دیکھ تیری آواز کی ملاوٹ ہے، اس کی چال کو دیکھ تیری چال سے ملتی جلتی ہے۔ اے ماں اب اپنے اس بچے کو اپنے سینے سے دودھ کی شکل میں خون کے قطرے پلا دے۔ 9 مہینے بھی تو نے اسے خون سے سینچ کے بڑا کیا ہے تو 2 سال یہ تیرا دودھ پینا چاہتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو مکمل 2 سال دودھ پلائے، اگر وہ بیمار نہ ہو، معذور نہ ہو، دودھ میں کوئی انفیکشن نہ ہو، یہ بات ہے تو الگ بات ہے، ورنہ بچے کا حق ہے کہ وہ 2 سال اپنی ماں کا دودھ پیے۔ اس لیے آج کی سائنس کہتی ہے میڈیکل دنیا میں کوئی ڈاکٹر، کوئی دوائی کمپنی ایسا ٹانک نہ بنا سکی جیسا ٹانک ماں کے دودھ میں اللہ بناتا ہے۔ وہ غذائیت کہیں نہیں مل سکتی، لیکن شیطان کے پرستاروں نے، سنو ہمیں برا کہنے والوں، اپنے دامن کو جھانکو، ہماری آنکھ کا تنکا دیکھنے والوں اپنی آنکھ کے شیطیر دیکھو، اسلام پر بدنما داغ لگانے والوں تم اپنے ظلم و ستم کو دیکھو۔ تم نے مغربی و ویسٹرن نے یہ کہا کہ عورت اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، دودھ پلائے گی تو جوانی ڈھل جائے گی، جوانی ڈھلی تو وہ آفس میں کام کرنے کے قابل نہ رہے گی، اس کی جوانی ڈھلی تو وہ ایئر ہوسٹس نہ بن سکے گی، اس کی جوانی ڈھلی تو وہ لانڈری میں صفائی کپڑوں کی نہ کر سکے گی، اس کی جوانی ڈھلی تو آفس میں فائلیں اٹھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ ارے اور ظالموں، جس عورت کو میرا محبوب گھر کی چہار دیواری میں شہزادی بنا کر گیا تھا، گھر کی ملکہ بنا کر گیا تھا، ماں بنا کر گیا تھا، بہنوں کی بھائیوں کی بہن بنا کر گیا تھا، باپ کی بیٹی بنا کر گیا تھا، تم اسے سڑکوں پر نکال لائے، تم نے اپنی آنکھوں سے اس کے جسم پر ڈاکہ ڈالا، تم نے اس کی آبرو کو برسر عام نیلام کیا، یہاں تک کہ اس معصوم پر بھی تم نے رحم نہیں کیا۔ وہ گھر میں اپنے بچے کو نپل پلا چھوڑ کر چلی گئی، وہ اپنے بچے کو دوسروں کے سہارے چھوڑ کر چلی گئی، یہ بچہ تڑپتا رہا، ماں تو کہاں ہے، میں تیری گود کو تڑپتا ہوں، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں کسی ظالم کی گود اور اس کی ماں ہوں۔ چونکہ تم نے عورت کا شکار کیا اور عورت کا شکار کر کے اسے گھر کی عزت کی چادر سے نکال کر ذلت کے چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا،
کہیں اس کے ہاتھ میں شراب کے جام دیے، کہیں تم نے اس کے ہاتھ میں اسمیک اور بھانگ دی، کہیں تم نے اس کے ہاتھ میں اور اس کے پیروں میں گھنگرو باندھے اور اسے سڑکوں پر نچایا۔ یہ انسان عورت کے ساتھ تم نے ظلم و ستم کیا، اور ظلم و ستم کو یہ کہتے ہو کہ ہم دنیا پہ انصاف لاتے ہیں۔ تم نے کس کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ یہ معصوم بچہ ماں کے دودھ کو تڑپتا رہا، تم نے میڈیکل سے ڈبے بنا کر کے اسے ڈبے کی اولاد بنایا۔ میری بات دل کو اپیل کر رہی ہے کہ نہیں؟ مگر آج یہ باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ اس ویسٹرن معاشرے کو، مغربی معاشرے کو ایسے دیکھتے ہیں للچائی ہوئی نظروں سے کہ وہ کلچر ہمارے گھر میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں سے، آج تیرا بچہ کمزور ہے، اس کے گھٹنے تیرے کاندھوں کے محتاج، تو آج اپنے کاندھے دے دے۔ اس کے ہاتھ تیرے ہاتھوں کے محتاج، آج اپنے ہاتھوں کی قوت سے اس معصوم بچے کو سہارا دے دے۔ آج وہ تجھے ماں کہتا ہے، تو جواب میں لبیک کہہ دے۔ کل وقت بدل جائے گا، وقت جب کروٹ لے گا تو وہ جوان ہوگا، تو بوڑھی ہو جائے گی۔ تیرے گھٹنے بیٹے کا سہارا چاہیں گے، تیرے ہاتھ پھر کسی جوان کا سہارا چاہیں گے۔ اگر آج تو اپنے اس معصوم بچے کو سہارا دے گی، اسے اپنا بچپن یاد آ جائے گا، اسے اپنی بچپن کی زندگی یاد آ جائے گی۔ ماں نے چکی پیس کر میرے پیٹ کی آگ بجھائی تھی، ماں نے گھر میں جھاڑو لگا کر مجھے صاف ماحول میں رکھا تھا، میری ماں نے مجھے رات کے اندھیرے میں میری ضد کو پورا کیا تھا۔ آج یہ ماں کی وہ ماں جو آج پھر سے دوبارہ بچی ہو گئی ہے، جو آج ضد کرنے لگی ہے، جو آج بات پہ روٹنے لگی ہے، اسے بچپن یاد آ جائے گا اور یہ ساری دنیا سے ٹھکرا کر یہ کہے گا، اے حرم، میں ایک بار تجھ سے جدا رہ سکتا ہوں لیکن ماں سے جدا نہیں رہ سکتا۔ یہ اپنی بیوی سے کہہ سکتا ہے، میں تجھے ٹھوکر مار سکتا ہوں لیکن اپنی ماں کو نہیں ٹھکرا سکتا۔ یہ اپنے بچوں سے کہے گا، یہ میری ماں ہے، ایک لمحے کے لیے میں تمہیں بھول سکتا ہوں، میں تمہیں بھوکا اور تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہوں لیکن بوڑھی ماں میری جنت ہے، یہی میری دوزخ ہے۔ میں چاہوں تو جنت کما لوں اور چاہوں تو آج ماں کو ناراض کر کے جہنم کما لوں۔ یہ ماں اس طرح زندگی گزارے گی کہ جس سے احساس تک نہیں ہوگا، اس کے بیٹے اس کی طرف ایسے منڈا رہے ہوں گے جیسے پروانے شمع کو منڈا رہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے میرے نبی کا پیغام۔ ایک تم ہو کہ جہاں تم نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ بوڑھا اولڈ ہاسٹیج میں رہے گا، جیسے ہمارے یہاں آلو کولڈ اسٹوریج میں رہتا ہے۔ کولڈ اسٹوریج میں آلو رہتا ہے، وہاں بوڑھا کولڈ اسٹوریج میں رہتا ہے۔ بوڑھے کو وہاں ڈال دیا گیا اور پھر اس کے بعد ان ظالموں نے یہ کیا کہ پوری دنیا میں انسانوں کے حقوق کو سلب کر دیا۔ نعرہ یہ دیا کہ آزادی ہے، لیکن آزادی کس بات کی ہے؟ سنو نوجوانوں، ڈنکے کی چوٹ کہو، تمہیں ہر میدان میں مقابلہ کرنا ہے، دلیل سے بھی، حجت سے بھی، برہان سے بھی، دلائل سے بھی، سیف سے بھی، سنان سے بھی، برہان سے بھی، ہر طرح سے اسلام کو غالب کرنا ہے۔ کسی بھی میدان میں شکست مت کھاؤ۔ سائبر پہ جو جنگ چل رہی ہے، سائبر پر بیٹھو، اسلام کا دفاع کرو۔ نیٹ و انٹرنیٹ پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر جو اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، دفاع کرو ہر میدان میں۔ محمد رسول اللہ کے سپاہیوں نے رسول اللہ کا دفاع کیا۔ اگر حضرت علی کی تلوار آپ کا دفاع کر رہی تھی، ابوبکر صدیق کا مال آپ کے دفاع میں خرچ ہو رہا تھا، حضرت عمر کی شجاعت اور آپ کی بصالت اور آپ کی جوامردی اور آپ کی بہادری اگر آپ کے لیے استعمال ہو رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حسان بن ثابت کی شاعری محمد رسول اللہ کا دفاع کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شاعر ہے
تو اپنی شاعری سے اسلام کا دفاع کرے. اگر آج کوئی خطیب ہے تو اپنی خطابت سے اسلام کا دفاع کرے. اگر آج کوئی ادیب ہے تو اپنے ادب سے اسلام کا دفاع کرے. میرے نبی کی ذات پر چاروں طرف سے حملے ہیں. ایک حملہ تو وہ تھا جو احد کے میدان میں ہوا تھا. رب کعبہ کی قسم وہ صرف تیروں کا حملہ تھا. اس تیروں کے حملے کو صحابہ نے اپنے جسموں پر روک لیا تھا. کسی نے سینے پر روکا تو کسی نے پشت پر روکا, کسی نے بازو پر روکا تو کسی نے پیر پر روکا. اور محمد رسول اللہ کا دفاع اتنا کیا کہ تیروں کی برسات میں صحابہ نے کہہ دیا آسمان سے تیر آئے, یہ زمین سے تیر آئے, یہ حضرت عیسیٰ کے حواری نہیں ہیں جو انہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ موسیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں جو انہیں تنا چھوڑ کر چلے جائیں گے. یہ محمد رسول اللہ کے غلام ہیں. اگر ڈھالیں ٹوٹ گئی تو کیا ہوا, اگر برچے چھوٹ گئے تو کیا ہوا, اگر تلواریں چور ہو گئی تو کیا ہوا. یہ جسم ہے, پتھر ٹوٹ سکتے ہیں, پہاڑ ہٹ سکتے ہیں, لیکن نبی کے دیوانے جنہیں صحابہ کہا جا سکتا ہے وہ گوشت کی وہ دیواریں کھڑی کریں گے کہ قرآن کہے گا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ کأنہم بنیان مرصوص. یہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار ہے جو رسول اللہ کے چاروں طرف کھڑی ہے. جب وہ سمجھے کہ مصعب بن عمیر قتل ہوا تو شاید محمد رسول اللہ قتل ہو گئے. 70 جانشاروں نے شہادت کے جام پیے اور محمد رسول اللہ کا دفاع کرایا. اور اس کے بعد دفاع کرتے کرتے احد کے دامن میں لے گئے, احد کے ذرے میں لے گئے. جب ابو سفیان نے کہا کہ محمد قتل ہو گئے ہیں, آپ نے کہا انہیں بولنے دو. اس کے بعد کہا ابوبکر بھی مارا گیا ہے, ابوبکر بولنا چاہتے تھے. آپ نے کہا ٹھہرو, اس کے دل کے چھالے پھوٹنے دو. اس کے بعد کہا عمر بھی قتل ہو گیا ہے. تو حضرت عمر نے کہا تیری ماں تجھ کو روئے, ابو بکر بھی زندہ ہے, میرے آقا محمد رسول اللہ بھی زندہ ہے, اور عمر بن خطاب بھی تیری چھاتی پہ موم ڈلنے کے لیے زندہ ہے. ابھی تو نے دیکھا کہاں ہے, ابھی تو تو نے بہت دیکھا ہے. ابو سفیان تجھے وہ دیکھنا ہوگا جس کی بشارت میرے نبی نے دی ہے, وہ تجھے دیکھنا پڑے گا. ایک دن یہ آئے گا کہ ہم اونٹوں کو سجائے ہوئے, ہم گھوڑوں پر زینے کسے ہوئے, ہم اپنے کاندھوں پر شمشیریں لٹکائے ہوئے, ہم اپنے دوسرے کاندھے پر ترکش و تیر لٹکائے ہوئے انا فتحنا لک فتحا مبینا گنگناتے ہوئے لقد صدق اللہ الرؤیا, اپنے نبی کے خواب کی تعبیر کو سچا دیکھتے ہوئے آئیں گے. اس شان سے آئیں گے کہ مکے کے دروازے بند نہیں کیے جا سکتے ہیں, سیدھے داخل ہوں گے اور خانہ کعبہ کو کھول کر اس میں نماز عشق ادا کریں گے, اور بلال کو اپنے کاندھے پر چڑھا کر خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر یہ کہیں گے لے بلال وہ وقت آ گیا, کہہ دے مکے والوں کے سامنے اللہ اکبر, اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا. آج پھر ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, شیبہ, امیہ, ابی بن خلف, کعب بن اشرف, حیی بن اخطب, ابو رافع, عبداللہ بن ابی, تمام قوتیں اور طاقتیں صرف اور صرف میری نبی کی ذات کو حملہ آور بنائے ہوئے ہیں. کوئی سلمان رشدی کو خریدتا ہے اور اس سے یہ کہتا ہے کہ تجھے دنیا کی جنت ہم دیں گے, لہذا تو دا سیٹنک ورسز لکھ دے, قرآن کو شیطانی آیات لکھ دے. کوئی تسلیمہ نسرین کو اس کو آواز دیتا ہے کہ تیری خواہشات نفس ہم پوری کر دیں گے, تو اسلام کے خلاف کچھ لکھ دے. اس سے بھی دل نہیں بھرتا تو بھی سینس آف مسلم بنا کر محمد رسول اللہ کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے. اس فلم کو یوٹیوب پر ڈال دیا جاتا ہے, اس سے دل نہیں بھرتا تو کبھی خاکے بنائے جاتے ہیں, کبھی کارٹون بنائے جاتے ہیں. نشانہ ایک ہی ذات ہے, اس لیے کہ وہ ذات وہ ہے جو کسی سے دب نہیں سکتی. رکانا پہلوان آیا تو اسے پچھاڑ کے ختم کر دیا. وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے نہ کل کوئی ٹکا ہے, جس کے قدموں میں سورج سلامی دیتا ہے, کسرا نہ ٹھہر سکا, اس کے غلام
غلاموں کے سامنے قیصر نہ ٹک سکا، اس کے دیوانوں کے سامنے چنگیز کا اور ہلاکو کا نہ غالب آ سکا اس کے غلاموں کے سامنے۔ لہذا آج بھی اگر کوئی غالب ہو رہا ہے، کسی کا ڈنکا بج رہا ہے اور کوئی حلقہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے تو وہ مسلمان بن رہا ہے۔ یہ ہے دنیا کو جلن اور حسرت۔ نعرہ تکبیر! کون بڑھ رہا ہے آگے؟ کون بڑھ رہا ہے؟ نہیں بڑھ رہا تو کون بڑھ رہا ہے؟ صرف اور صرف اسلام۔ یہ جو آگرہ میں ڈرامہ ہوا تو زبوں پر آ گئی نا بات کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دھرمان طور پر ہر طرح کی پابندی لگا دی جائے۔ خطرہ اپنا ہے، خطرہ ہمارا نہیں ہے، خطرہ اپنا ہے کہ ہر دن کوئی نہ کوئی تنگیوں سے نکل کر وسعتوں میں جانا چاہتا ہے، اندھکار سے نکل کر روشنی میں جانا چاہتا ہے، شرک و بت پرستی سے نکل کر توحید کی چھاؤں میں جانا چاہتا ہے، ان جھوٹے پجاریوں سے تنگ آ کر محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پہ جانا چاہتا ہے۔ یہ وہ ہے جو تم سے مال مانگتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ وہ ہے جس نے اپنے ہر مالدار سے یہ کہہ دیا ہے کماؤ کماؤ اپنی محنت سے، پسینہ بہاؤ اپنی محنت سے، لیکن یہ مال 100% تمہارا نہیں ہے، 2.5% اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ وہ اس انقلاب کے ساتھ آیا کہ اس نے کہا میں کبھی بھی کسی حال میں بھی اپنے اور اپنے خاندان پر زکات و صدقے کی رقم استعمال نہیں کی۔ جس نے کبھی زکات نہیں لی، جس نے کبھی صدقہ نہیں لیا، مال آیا تو بانٹ دیا، یہاں تک کہ بیٹی فاطمہ آئی، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے چکی پیسنے کی وجہ سے، مشکیزہ بھر کے کنویں سے لانے کی وجہ سے، کمر پہ داغ آ گئے، وہ بیٹی دن بھر تھک گئی، جو کودتے کودتے آج آئی، ابا جان آپ کے پاس تو غلام ہیں، آپ کے پاس تو باندیاں ہیں، آپ کے پاس تو درہم و دینار ہیں، آج آپ کا دامن ہی نہیں، مسجد نبوی مال غنیمت سے بھری ہوئی ہے، میں بھی آئی ہوں سوالی بن کر، اگر اوروں کو حق ہے تو مجھے بھی حق ہے۔ محمد رسول اللہ نے کہا بیٹی فاطمہ تم میری بیٹی ہے، تجھے قربانی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے، تیرے آنچل میں حسن ہے، تیرے دامن میں حسین ہے، یہ اسلام کے رہبر و رہنما ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، باندیاں احد کے شہیدوں کو ملیں گی، باندیاں بدر کے شہیدوں کو ملیں گی، ابھی تجھ سے زیادہ ضرورت مند موجود ہے، جا تجھے تسبیح بتاتا ہوں، تو سبحان اللہ کہہ لینا، الحمدللہ پڑھ لینا، اللہ اکبر کہنا، جسم پر ہاتھ پھیر لینا، تیرے جسم کی پوری تھکن شام کو اس تسبیح سے ختم۔ یہ ہے وہ پیارا نبی، یہ ہے وہ نبی جس نے ہمیں بہادری کا درس دیا اور بہادری کے ساتھ امن و امان کی تعلیم بھی دی۔ میرا نبی وہ نہیں کہ دنیا میں فساد برپا ہو تو وہ جھونپڑیوں میں جا کے رہنے لگے، دنیا میں قتل و غارت گری ہو رہی ہو تو وہ کسی ندی کے کنارے راہبانہ زندگی گزار رہا ہو، نہیں، بلکہ میرا نبی محمد رسول اللہ وہ ہے جس نے 27 مرتبہ میدان جنگ کی طرف رخ کیا ہے، سینے پر سراہ باندھی ہے، سر پہ جنگ کی ٹوپی اوڑھی ہے، اور اوڑھنے کے بعد اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ میری زندگی میں صبر بھی ہے، عفو و درگزر بھی ہے، صبر بھی ہے، عفو و درگزر بھی ہے، شجاعت بھی ہے، بہادری بھی ہے، قیدیوں کا قید ہونا بھی ہے، انہیں فدیہ لے کے چھوڑ دینا بھی ہے، غداری کرنے کی وجہ سے بنو قریظہ کے 700 نوجوانوں کا سر قلم کرنا بھی ہے، لہذا خیبر کو فتح کر کے وہ زمین ان کو دے دینا بھی ہے، مال فیض بھی ہے، مال غنیمت بھی ہے، فتح مکہ بھی ہے، گستاخ رسول کی سزا موت بھی ہے۔ لہذا میری کامل زندگی اگر تم دنیا کے سامنے پیش کرو گے تو لوگ ہٹلر کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اس کے یہاں صرف
صرف اور صرف ظلم تھا. اگر میری زندگی پیش کرو گے تو لوگ گوتم بدھ کو نہیں مانیں گے. اس کے یہاں انسانوں کو چھوڑ کر صرف جنگل کی طرف نکل جانا تھا. اگر تم میری زندگی کو رکھو گے, پوری کی پوری رکھو گے, تو بہادر میری اتباع کریں گے, سخی میری اتباع کریں گے, کسان میری اتباع کریں گے, بیواؤں کو پہنانے والے میرے نقش قدم پر چلیں گے, یتیموں کی کفالت کرنے والے مجھے فالو کریں گے, ملکوں کو فتح کرنے والے جنریل مجھ سے جن کی اسٹریٹجی سیکھیں گے. وہ ہے رسول ہمارا امام, جس نے زندگی کے ہر میدان میں ہماری رہنمائی کی. اور اے مسلمانوں, کہہ دیا آپ سے میں آ گیا ہوں, میرے بعد تمہیں وقتی طور پر آزمائشیں آ سکتی ہیں, لیکن کوئی ظالم, کوئی ڈکٹیٹر میری امت کو نہیں مٹا سکتا. جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ امت مسلمہ اہرن پارن ختم ہو جائے گی, دنیا میں کوئی ہائیڈروجن ایسا نہیں بنا, دنیا میں ابھی تک کوئی نائٹروجن نہیں بنا, دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا ایٹمک پلانٹ نہیں بنا جو 100% زمین سے مسلمانوں کو ختم کر دے. مسلمان ہیں, رہیں گے, تا قیامت زندہ رہیں گے. ہائیڈروجن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہے. وہ اللہ جس نے حضرت ابراہیم کی آگ کو اپنے حکم سے ٹھنڈا کیا تھا, اس نے ان ہائیڈروجن کو بھی ٹھنڈا کرنے کی طاقت ہے. نعرہ تکبیر. یہ صرف خوف ہے جو کل ابو جہل نے مکہ میں پیدا کیا تھا, اس سے پہلے فرعون نے مصر میں پیدا کیا تھا, اور اس سے پہلے نمرود نے عراق میں پیدا کیا تھا. لیکن کہنے والے نے صحیح کہا, ظلم کے شعلوں کو شاید یہ خبر مطلق نہیں, آتش نمرود بھی میرے لیے گلزار ہے. اگر اسلام کو مٹنا ہوتا تو وہ مکہ میں مٹ جاتا, اگر اسلام کو فنا ہونا ہوتا تو مکہ میں فنا ہو جاتا. اسلام نہ مکہ میں مٹا, اگر اسے مٹنا ہوتا تو بدر کے میدان میں مٹ جاتا, اس لیے کہ ادھر 313 تھے, ادھر 1000 تھے, ادھر بوڑھے اور بچے تھے جو تنہا ہاتھ تھے, ادھر ہر ہاتھ میں خنجر تھا, ادھر ہر ہاتھ میں اسلحہ تھا, ادھر بے کس و مظلوم تھے جو ننگے بدن اور ننگے پیر تھے, ادھر سب کے سب ظالم تھے جن کے گھوڑوں پر شراب کی سراہیاں چھلکنے کے لیے بے قرار و بے تاب تھی, جن کی عورتیں پیر میں گھنگرو باندھے ہوئے بس انتظار میں تھی کہ کب جشن فتح ہو اور ہم بھانگڑا شروع کریں. ان کے ہاتھ شراب کے لپکنے کے لیے تیار تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا, وَيُحِقُّ الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ. آج حق حق ہو کر رہے گا, باطل باطل ہو کر رہے گا. شراب رکھی رہ گئی. ابو جہل جس اونٹ پر سوار ہو کر آیا تھا وہ اونٹ پکڑ لیا گیا اور محمد رسول اللہ کو مالے غنیمت بن گیا. اور آج تاریخ کا ایک اور واقعہ بتا دوں, وہ جس اونٹ کو لے کر گیا تھا, جس اونٹ پر واپسی کا ارادہ کر رہا تھا, اس اونٹ کی قسمت یہ مال غنیمت بن کر محمد رسول اللہ کے قبضے میں آیا. جب سن 6 ہجری میں محمد رسول اللہ نے عمرے کا ارادہ کیا تو آج اس اونٹ پر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا. آج علم کا پہاڑ تھا, آج علم کا سورج تھا. آج یہ اونٹ فخر کر رہا تھا کہ کل مجھ پہ سوار ہو کر ابو جہل آیا تھا, یہ مکے سے مجھے نکال لایا تھا. آج میری پشت پر کائنات کا دولہا بیٹھا ہوا ہے, میں خوش ہوں. اے رسول اللہ, میں آپ کو پشت پہ سوار کیے ہوں. رسول اللہ کہتے ہیں, اے اونٹ تو کتنا خوش نصیب ہے, تو جاہلیت کے ہاتھوں سے نکل کر علم کے امام کے ہاتھ میں آیا ہے. میں تجھے عمرے میں ہدی کے طور پر, قربانی کے طور پر تجھے ہی ذبح کرنا. اس کو ذبح کر کے یہ بھی پیغام تھا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. جب چاہتا ہے حالات بدلتا ہے, جب چاہتا ہے حالات کو پلٹ دیتا ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, میری امت کو کوئی ڈکٹیٹر تباہ نہیں کر سکتا. لہذا تاریخ گواہ ہے, اگر اس امت کو فنا ہونا ہوتا
تو وہ احد میں ختم ہو جاتی، وہ حنین میں ختم ہو جاتی، مگر اس نے حنین میں انگڑائی لی اور آگے بڑھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 لاکھ مربع میل پر اسلام کا نظام امن قائم کر کے چلے گئے اور اپنے صحابہ سے کہا اب تمہارے گھوڑے گرد اڑاتے رہے، اب تمہارے اونٹ کجاوے ان پر کسے جاتے رہے، لہذا نکل جاؤ، شمال کی طرف بڑھو، جنوب کی طرف بڑھو، مشرق کی طرف بڑھو، 4 ڈانگے عالم میں نکل جاؤ، بے سہاروں کو سہارا دو، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، غلاموں کی زنجیریں توڑ دو، سیاہ اور سفید کا فرق مٹا دو، دریاؤں کو عبور کرو، سمندروں میں چھلانگ لگاؤ اور کسرا کے استبداد کو اور قیصر کے ظلم و ستم کو ختم کر دو۔ علامہ اقبال نے تڑپ کر کہا مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے، مٹایا قیصر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر، فخر بوذر، ذوق سلمان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ایک شعر میں بات کر دی۔ آؤ صحابہ کی صفات پیدا کر لو، کوئی سلمان فارسی کی صفت پیدا کر لے تو کوئی حضرت علی کا زور پیدا اور طاقت پیدا کر لے، اور کوئی حضرت بوذر کی سچائی پیدا کر لے، صداقت سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام، دنیا کی امامت۔ پوری دنیا میں شور مچ رہا ہے، اکٹھے ہو جاؤ، اسلام غالب نہ آ جائے، غلط فہمی دور کر لو۔ اسلام کل بھی غالب تھا، غالب رہا ہے، اور آج بھی غلبے کی منزل پہ اس نے قدم رکھ دیا ہے۔ اب اس نے عروج کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہے۔ کل بھی سیلاب، طوفان اور آندھیاں نہ روک سکی۔ آؤ یاد کرو تاریخ کا وہ دن جس دن حقارت کی نظروں سے کسریٰ نے محمد رسول اللہ کا خط اس لیے پھاڑ دیا تھا کہ وہ آپ کو رسول اللہ نہیں سمجھ رہا تھا، وہ آپ کو عرب کا حکمراں سمجھ رہا تھا، وہ آپ کو عرب کا اس قبیلے کا سردار سمجھ رہا تھا۔ اس نے کہا اس قبیلے کے سردار کو اتنی جرأت کہ وہ ہمیں کہے اسلم تسلم، ہم اس کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، ہم اس کے سامنے سر تسلیم کر دیں، ہمیں خراج دینے والے، ہمیں جزیہ دینے والے ہمارے پاسدار ہمیں اب یہ چیلنج کریں گے کہ ہم اسلام قبول کر لیں۔ لہذا اس نے 2 لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اس محمد نامی شخص کو گرفتار کر کے لانا، مگر اسے پتا کہا تھا یہ محمد صرف کمانڈر کا نام نہیں ہے، یہ کسی جرنیل کا نام نہیں ہے، یہ عربوں کے کسی قبیلے کے سردار کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کے سامنے جبریل ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، جس کے سامنے میکائیل کھڑا ہے، جس کا وزیر آسمانوں پر جبریل و میکائیل ہے اور زمین پر عمر بن خطاب و بکر صدیق۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا جب وہ قاصد آئے محمد رسول اللہ کے پاس، واپس کے آپ کا تو خط پھاڑ دیا، فضا میں اڑا کر ٹکڑے کر دیا۔ آپ مسکرائے اور کہا کہ کسریٰ نے طاقت کے زوم میں میرا خط پھاڑا ہے، یہ طاقت اس کی سلامت نہیں رہے گی، اب کسریٰ کی حکومت ٹوٹ جائے گی، ایران پارا ہو جائے گا، جو اس کے تخت پر بیٹھے گا اسی کے خاندان کا کوئی اسے قتل کر دے گا۔ جس دن کسریٰ کے نمائندے محمد رسول اللہ کو پکڑنے کے لیے آئے، آپ نے کہا کس کے حکم سے آئے ہو، تمہارا بادشاہ قتل کر دیا۔ صحابہ کو دل کی دنیا میں بٹھا لو، کسی بھی حال میں صحابہ کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے۔ یہ وہ غیرت مند جماعت ہے جس نے محمد رسول اللہ کی عزتوں کا اس طرح انتقام لیا کہ تخت شاہی پر، مسند خلافت پر جب محمد رسول اللہ کا دوسرا وزیر جسے دنیا عمر ابن خطاب کے نام سے جانتی ہے، جب وہ مسند خلافت پر بیٹھا تو زمین باطل کی ٹہل گئی اور اسلام کی دھرتی کو سکون ملا۔ اس نے رسول اللہ کے ماموں کو کمانڈر ان چیف بنا کر بھیجا، سعد بن وقاص سے کہا اے سعد دریائے دجلہ کے کنارے جاؤ اور دریائے دجلہ کو پار کر کے وہ خوشخبری سناؤ جو
ساری دنیا یہ دیکھے کہ میرے حبیب کا خط پھاڑنے والا آج محمد رسول اللہ کے غلاموں کا غلام بن چکا ہے. آج اس کی حکومت پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے. اس کے سر کا ہمیں تاج چاہیے, اس کے ہاتھوں کے ہمیں کنگن چاہیے. سراقہ سے کیا ہوا وعدہ عمر پورا دیکھنا چاہتا ہے. تاریخ نے سانس بند کر کے چند لمحوں انتظار کیا, لہذا وہ گھڑی آ گئی کہ محمد رسول اللہ کے غلام گھوڑوں پر سوار ہوئے گھوڑے ہنا رہے ہیں. زمین سے چنگاریاں اڑ رہی ہیں, زمین سے پتھر پہ پیر پڑتا ہے تو چنگاری اڑتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان گھوڑوں کی قسمیں پہلے ہی کھا چکا تھا. والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فاصلن به نقعا فوسطن به جمعا. محمد رسول اللہ کے غلام کسرا کے محل میں داخل ہوئے. وہ آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی اس آگ کو بجھایا اور کسرا کے محل میں کھڑے ہو کر کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. تو نے پنجا کسی سردار سے نہیں محمد رسول اللہ سے ڈالا تھا. اور جو بھی ان کے مقابلے پر آئے گا مکہ میں کہہ دیا گیا ہے ان شانئک هو الابتر, تیرا دشمن ہی ناقص ہے, تیرا دشمن ہی ادھورا ہے, تو کامل و مکمل ہے. نعرہ تکبیر. یہ ہیں وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اسلام کی کشتی کو سہارا دیا, جنہوں نے اسلام کی کشتی کو سنوارا دیا, جنہوں نے 30 سال تک خلافت راشدہ کا منظر دھرتی پر قائم کیا, زمین و آسمان کو بتا دیا محمد رسول اللہ کے غلام کسی اور امت کے کسی اور نبی کے غلام نہیں ہے. رسول اللہ کا دین من بہن جیسا کا تیسا ہو بہو ذرہ برابر ادھر نہیں ہونے دیں گے. جو فیصلہ کل مسجد نبوی میں ہوتا تھا وہ ابو بکر صدیق کے دور میں 2.25 سال تک ہوتا رہا. جس نے ابو بکر نے دنیا کو چھوڑا تو اپنے سے زیادہ طاقتور شخص عمر ابن خطاب کو بٹھا دیا اور کہا اسلام کے گھوڑے کی لگام تیرے ہاتھ ہے, جدھر چاہے اسے دوڑا دے. 10 سال تک عمر ابن خطاب نے رومیوں کے دانت کھٹے کر دیے, ان سے مصر چھین لیا, ان کا بازو توڑ دیا, کسرا کی طاقت کو ختم کر دیا, عراق کو فتح کر لیا. 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کی اور خلیفہ رسول کا حق ادا کیا. یہ ہے وہ عمر ابن خطاب. اور اس کے بعد عمر ابن خطاب کو جب دشمنوں نے قتل کیا, جب اسے مجوسی بت پرست نے قتل کیا, جب اسے ایران میں رہنے والے ایک مجوسی نے قتل کیا اور وہ شہادت کے جام سے دوچار ہوئے, تو شہادت تو ان کی لیلا تھی, شہادت تو ان کے لیے شہد سے زیادہ میٹھی تھی. ارے وہ تو اسی دن سے شہادت مانگتے تھے جس دن سے محمد رسول اللہ نے شہادت کی پیشن گوئی کی تھی. انہیں نبی کی زبان پر یقین تھا, انہیں نبی کے کلموں پر آفتاب سے زیادہ یقین تھا. وہ سمجھ گئے تھے مجھے شہادت ملے گی, لیکن ڈر یہ تھا کہ یہ شہادت کہیں قادسیہ میں نہ ملے, یہ شہادت کہیں یرموک میں نہ ملے, یہ شہادت کہیں ملک شام میں نہ ملے, یہ شہادت کہیں ایران میں نہ ملے. اس لیے اللہ سے کہا اے میرے مولا شہادت تو چاہیے, شہادت بھی حقیقی چاہیے, لیکن وہ شہادت مجھے تیرے نبی کے شہر میں چاہیے, تیرے نبی کے گھر پہ چاہیے, تیرے نبی کے در پہ چاہیے. میں اپنے نبی کو چھوڑ کر نہ زندگی میں جاؤں گا نہ موت کے بعد جاؤں گا. اللہ نے کہا عمر تو میرے نبی کی مراد ہے. جب میرے نبی کی نظریں 2 لوگوں پر پڑی کہ کاش میرے ساتھ عمرو بن ہشام آ جائے, یعنی ابو جہل آ جائے تو میری طاقت میں اضافہ ہو جائے, یا خطاب کا بیٹا میری جھولی میں آ جائے تو میری طاقت میں اضافہ ہو جائے. وہ بدنصیب تھا ہشام کا بیٹا عمر, وہ تیرا مخالف ہوا. یہ خوش نصیب تھا خطاب کا بیٹا, تو نے مانگا تھا, ہم نے تیری چوکھٹ پہ اسے لا کر کھڑا کر دیا. اور وہ جس دن آیا تو اس دن اس نے آپ سے کہا اے محمد رسول اللہ اب حمزہ بھی تیرے ساتھ تیرے چچا ہیں اور میں بھی تیرے ساتھ ہوں, لہذا اب چھپنا کیسا, اب ڈرنا کیسا. آؤ نکلے اور نکل کر ابو جہل سے کہے کہ عمر محمد رسول اللہ کی قیادت میں ان کا غلام بن چکا ہے. آج کے بعد سے نماز چھپ کر نہیں, وادیوں میں نہیں, اندھیروں میں نہیں, بلکہ خانہ کعبہ میں ہوگی. سبحان اللہ.
اے میرے عمر، تو میرے نبی کی مراد ہے، جا تیری مراد میں پوری کرتا ہوں۔ تیرے میرے محبوب نے تجھے مانگا اور تو مجھ سے شہادت مدینے کی مانگتا ہے، لہذا مسجد نبوی میں کھڑے ہیں، مصلی پر موجود ہیں، روئے زمین پر وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں جس کو معراج کہا گیا ہے، جو نماز کہلاتی ہے، جو رسول اللہ نے جنگ میں بھی پڑھی ہے، حالت امن میں بھی پڑھی ہے، میدان جنگ میں ایک رکعت ہتھیار لگا کر اور ایک جماعت کو مورچے پر بٹھا کر پڑھی ہے۔ آج عمر امامت کرا رہا ہے۔ آئے کیا کہوں مسلمانوں، آج مسلمانوں کی بدنصیبی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص تمہیں عمر کا جانشین مل جائے جو حکومت بھی تمہاری کر سکتا ہو اور مسجد کے مصلی پر امامت بھی کر سکتا ہو، جس میں یہ دونوں منظر نظر آئے کہ مصلی پر کھڑا ہو تو نماز کی امامت کرے، عدالت میں پہنچ جائے تو قاضی بن جائے، میدان جنگ میں جائے تو کمانڈر ان چیف بن جائے، اگر صلح کا موقع ہو تو صلح حدیبیہ میں وہ صلح کا پیغام کرے تو اسے باطل تو بعد میں جب کرے گا۔ مسلمان کہے کہ یہ ہمارا امیر ہے، کہتے ہیں ہمارا امیر تو شرابی ہونا چاہیے، ہمارا امیر تو جواری ہونا چاہیے، ہمارا امیر تو وہ ہو جسے قل ہو اللہ احد بناتی ہو، ہمارا امیر تو امریکہ کا غلام ہونا چاہیے، امریکہ جب چاہے اس کے کپڑے اتارے، جب چاہے اسے ننگا کرے، ہمارا امیر تو یہود و نصارہ کا غلام ہو، جب چاہے اسے اسٹینڈ اپ کہے اور جب چاہے اسے سٹ ڈاؤن کہے، ہمارا امیر تو وہ ہو جو امریکہ کے سامنے جھولیاں پھیلائے کہ ہمیں بھیک دو اور وہ یہ کہے کہ تم ہمیں اپنی بیٹیاں دو، ہم تمہاری بیٹیوں کے جسموں کو نیلام کرنا چاہتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو امیر چاہیے۔ اگر آج کی تاریخ میں ہم اتنے بدل گئے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہمیں عمارت کے قابل مل جائے جو قرآن بھی جانتا ہو، جو سنت بھی جانتا ہو، جو حضرت عمر کی طرح شمشیر زنی بھی جانتا ہو، جو حضرت علی کی طرح تیل چلانا بھی جانتا ہو، جو بستر نبی پر سونے کی ہمت و جرأت بھی کر سکتا ہو، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کی طرح غار میں ٹھہرنے کا دل و گردہ بھی ہو، تو اسے کوئی اور نہیں امت یہ دیوانی کہے گی یہ کہاں سے آ گیا ہمارا امام، اس کے سر پہ تو پگڑی اور چہرے پہ داڑھی ہے۔ پلٹ جا جانی کی منزل پلٹ جا، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، 1400 برس پیچھے کو۔ کل بھی 1450 برس پہلے جو کتاب روئے زمین پر انقلاب لائی تھی، وہی کتاب آج پھر انقلاب لے کر آئے گی۔ کل بھی اسی کتاب نے رومیوں کی بہنوں کے سروں پر دوپٹے رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں سے شراب کے جام چھین کر انہیں جنت کی شرابوں کا متوالا بنا دیا تھا۔ کل بھی اسی کتاب نے غلاموں کی بیڑیاں کھولی تھی اور ان کے ہاتھوں کی ہتکڑی کھول کر انہیں آزاد زندگی عطا کی تھی۔ کل اس کتاب نے زمین کو سکون، بچوں کو زندگی، بیواؤں کو راحت دی تھی۔ یہی کتاب اگر ہمارے طاقتوں سے نکل جائے، یہ کتاب اگر ہم پڑھنے والے بن جائیں اور پڑھ کر ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں تو رب کعبہ کی قسم دنیا میں کوئی بیوہ مسجد کی دیواروں پر بھیک مانگتی نظر نہیں آئے گی جو رو رو کر کہتی ہے کہ میرے یتیم بچے ہیں جو سردی میں کپکپا رہے ہیں، لیکن ہم آنکھ بند کر کے نکل جاتے ہیں۔ آئے کاش اگر وہ بیوہ ہوئی، حقیقت میں بیوہ ہوئی اور اس کے پاس گدڑی نہ ہوئی اور اس کے پاس کمبل نہ ہوا تو وہ کل کیا کہے گی؟ عمر ابن خطاب قیامت میں کھڑے ہو جائیں گے، ان کا نام لینے والوں بتاؤ کیا تم حضرت عمر کو جواب دے سکو گے جو یہ کہیں گے یہ مجھ سے بڑا امام نہ تھا، یہ مجھ سے بڑا فقیہ نہ تھا، یہ مجھ سے بڑا عالم نہ تھا، یہ مجھ سے بڑا خطیب نہ تھا، یہ مجھ سے بڑا شاعر نہ تھا، یہ مجھ سے بڑا بہادر نہ تھا، میں نے ان بچوں کو جنہیں بھوک سے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا اپنے ہاتھوں سے روٹیاں گوندھ کر، آٹا گوندھ کر روٹیاں کھلائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عمر بن خطاب اللہ اکبر شہادت مانگی تو کہاں یہاں رسول اللہ اس کی شہادت کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، گنبد خضرا سے دیکھ رہے ہیں۔ شاباش میرے بیٹے، شاباش میرے وزیر، شاباش میرے غلام، تو جسم کا خون بہا کر آیا، مسجد نبوی کا مصلی خون سے لال ہو گیا، لیکن کیا مجال یہ بھاگ جائے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور کہا نماز پوری کرائیے، امت نماز سے غافل نہ رہ جائے۔ نماز کے بعد جب دودھ پیا گیا تو
سینہ چھلنی تھا، پیٹ چھلنی تھا، آتے کٹ چکی تھی، دودھ باہر نکل آیا۔ عمر ابن خطاب نے کہا وہ عبداللہ میرے بیٹے ماں عائشہ کے پاس جا، آج ایک بھیک مانگتا ہے بیٹا، اپنی ماں سے بھیک مانگتا ہے۔ اے ماں کیا تو اتنی وسعت والی ہے کہ اپنے بیٹے کا ایک سوال پورا کر دے۔ حضرت عبداللہ جب پہنچے ہیں، حضرت عائشہ رو رہی تھی، آنسوؤں سے دامن تر تھا، دوپٹہ گیلا تھا۔ عبداللہ نے روتے ہوئے کہا باپ کی ایک صدا لے کر آیا ہوں، ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ امی عائشہ باپ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے دامن میں ابو بکر صدیق کے بازو میں سونا چاہتا ہوں، کیا مجھے تیرے حجرے میں جگہ مل سکے؟ حضرت عائشہ نے کہا ہائے بیٹے تو سب کچھ مان لیا، وہ حجرہ میرا ہے جس میں رسول اللہ آرام فرماتے، آخری ایام میں بیماری میں میرے حجرے میں آ گئے تھے۔ اسرائیل میرے حجرے میں آیا، اس عالم میں آیا کہ آپ کا سر میری گود میں تھا، میں آپ کو گود میں لیے ہوئے تھی کہ آپ میرے گھر سے روانہ ہو گئے۔ قانون شریعت کا یہ ہے کہ نبی کی جہاں وفات ہوگی وہ وہیں مدفون ہوں گے۔ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے خاص کی تھی کہ ادھر میرے والد ہوں گے، ادھر میرا شوہر ہوگا، ادھر کائنات کا سردار ہوگا، ادھر ان کی زوجہ ہوگی۔ لیکن اے عمر تو میرے نبی کی مراد ہے، تو نے میرے نبی اور میرے شوہر کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا ہے، لہذا جا تو رسول اللہ کے بازو میں آرام کر، ہم کو جنت البقیع میں سو جائیں۔ اے مسلمانوں، اسلام سے محبت کرنے والوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے صحابہ آپ کو آواز دے رہے ہیں، ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ 1450 برس پہلے قرآن نے کہہ دیا ہے غم مت کرو، بزدلی مت دکھاؤ، تم ہی سربلند ہو اگر تم مومن ہو، سچے معنی میں مسلمان اپنا ایمان ثابت کر دے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالی سارے زمانے کی چابیاں آپ کے ٹھوکروں میں ڈالنے لگا، لیکن ثابت کرو، پہلے امتحان دو۔ 13 سال مکہ میں صحابہ نے امتحان دیا، 2.5 سال روزی کے دروازے بند کر دیے گئے، لین دین قطع کر دیا گیا، بچے تڑپتے رہے تو ماں نے اپنی خشک زبانوں کو تر کر کے ان کے ہونٹوں پر لگایا اور وہ بچے جینے والے بن گئے۔ جب بھوک لگی تو پیڑوں سے بھیک مانگی اور ان سے پتے مانگ کر دل کی آنکھ بجھا لی، پیڑوں کی چھال چبائی اور اس سے اپنے جسم کو تقویت پہنچائی۔ 2.5 سال تک یہ کہہ دیا اگر ایک بچہ سوکھ کے کھاکڑ ہو جائے تو ہو جانے دو، ماں کے سینوں کا دودھ خشک ہوتا ہے تو ہو جانے دو، ہم محمد رسول اللہ کو نہیں چھوڑیں گے، نہ ایمان چھوڑیں گے۔ سمیہ نے ٹکڑے ہوتے ہوئے جسم کے ہر ٹکڑے سے یہ صدا لگوائی، اے جسم گواہی دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صداقت کی۔ 13 سال امتحان دیا، 13 سال امتحان دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ جب مدینہ میں داخل ہوئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اب حق آ گیا ہے اور باطل جا کر رہے گا۔ صحابہ کو پھر وہ دن ملا کہ مسجد نبوی اشرفیوں سے، سونے کے دینار سے اور درہم سے بھر گئی، کبھی مال غنیمت میں اونٹ تو کہیں سے بکریاں تو کہیں سے غلام تو کہیں سے باندیاں، کبھی مال فدر تو کبھی خیبر کا مال صحابہ کے قبضوں میں آیا۔ اے مسلمانوں، آزمائش کی گھڑیاں مجھ پر اور آپ پر جاری ہیں، ہم امتحان کو پورا کر دے۔ جس دن امتحان ہم نے پورا کر دیا اللہ تبارک و تعالی ہرگز ہم سے ناراض نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں زمین و آسمان کے خزانے عطا کرے۔ مولانا مفتی عبدالسمیع اے دوستو، یہ تو اس سال کی آمد سے اور اس کے جانے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم سے کیا لینا دینا، مگر کیا کریں صاحب، جیسے ہی عیسائیوں کا سال آتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا سال آتا ہے۔ برا مت مانیے گا، اپنی غلطیوں کا احساس کرانے کے لیے اجلاس ہوتے ہیں، علماء کو آپ اسی لیے بلاتے ہیں کہ وہ قرآن سنت سیرت نبی آپ کو بتائیں۔ اگر آپ اس سے برا مانیں گے تو کسی کا نقصان نہیں،
جو خیر کرے گا وہ اپنے لیے، برائی کو برائی جانے۔ 2014 آئے یا 15 آئے یا 16 آئے، اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ یہ ہمارا تو اسلامی سال نہیں ہے، اس سے ہمارا تو آغاز نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عورت جو عدت گزارے گی وہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل سے گزارے گی، یہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم سے گزارے گی؟ بتاؤ نا۔ اسلامی سال سے۔ ہر عورت کے تو جو منتھلی کورس ہے، جو اس کے مہینے ہیں، وہ بھی انگریزی سے شروع نہیں ہوتے، وہ بھی چاند سے شروع ہوتے ہیں، نادانا، وہ بھی چاند سے شروع ہوتے ہیں۔ بچے کی ولادت بھی انگریزی مہینوں سے نہیں ہوتی، چاند سے ہوتی ہے۔ وہ مہینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ حج کس سے کر کے آتے ہو؟ مئی، جون، جولائی ہے، کون سے سال سے کر کے آتے ہو؟ ذی الحجۃ الحرام، اسلامی سال، اسلامی سال سے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، اسے آپ ربیع الاول میں جمع ہوئے ہیں، ورنہ تو پچھلے سال کوئی اور تاریخ تھی، اور اگلے سال آپ گھٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم گرمیوں میں آپ کے یہاں سے تھے، اب سردیوں کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ یہ روزے کون سے مہینے سے رکھتے ہو؟ 30 اور 31 رکھتے ہو یا 29 اور 30 رکھتے ہو؟ کیوں؟ کیا ضرورت ہے جب انگریزوں کی ہمیں اقتدائی کرنا ہے ہر چیز میں؟ جب وہ ہمارے باپ اور دادا اور چچا اور تاؤ اور آقا اور ہم ان کے غلام بھی تو ہر چیز میں کریں۔ جب ہم نے لباس میں ان کی ابتدا کر لی تو پھر اس میں بھی کر لیا کریں، کیا بات ہے؟ سارے لوگ مزہ آ جائے گا، بیچارے سفیروں کا مدرسے کے مدرس ہوگا تو مزہ آ جائے گا۔ اگر اس کو رمضان کے مہینے سردیوں کے بنا لیں تو گرمیوں کے روزے کیا رکھنے پڑے؟ غور کرو، اس سال سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، وہ عیسائیوں کا ہے، اور عیسائیوں کے یہاں بھی 70 سال کا فراغ چلا رہا ہے۔ 70 سال یہ صحیح نہیں ہے عیسوی، پوچھ لینا عیسائیوں سے۔ مگر کیا کرے، جب کوئی قوم غلامی کرنے پر آتی ہے، نقالی کرنے پر آتی ہے، تو پھر وہ قوم ان کی ابتدا میں غلام بن جایا کرتی ہے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق۔ ذرا زور سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اسلام، اسلام۔ سلام صاحب کو تھوڑا بتا دیجیے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ یہ عیسائی بتا رہا ہے ہمیں، عیسائی کو بنایا کس نے ہے؟ کس نے بنایا عیسائی کو؟ محمد کو کس نے بنایا؟ کیا بکواس کر رہے ہو یہاں پر؟ یہ ایجنٹ ہے، RSS کا ایجنٹ ہے یہ۔ پکڑو اسے، ہمارے یہاں انتظامیہ تو ہٹاؤ، ارے اسے ہٹاؤ، یہ RSS کا ایجنٹ یہاں پر آیا ہے۔ آپ بیٹھے، آپ بیٹھے، آپ مسلم کمیٹی کے رضاکار اپنے آپ دیکھ لیں کہ آپ لوگ بیٹھیے۔ حضرت کا بہت پاکیزہ بیان چل رہا تھا، یہ
پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں ان سے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ اس طرح کی آپ کوئی حرکت ہونے کی امید ہے. لہٰذا آپ نوجوانوں، یہ مسلمان صبر و ثبات کا بھی نام ہے اور جذبات کا بھی نام ہے. لہذا آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں. مجھے معلوم تھا، میں تو سمجھ رہا تھا، لیکن ہمیں صبر و تحمل کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سننا ہے اور سن کر اس پہ عمل کرنا ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں اور ساتھیوں، آپ ذرا سوچیے تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جن کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. آج اپنے مسلمانوں کو جو غلط راہ پر چل رہے ہیں، میں یہی تو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ حقیقی معنوں میں مسلمان بن جائیے. دل اس وقت روتا ہے جب مسلمان نوجوان اپنے ہاتھ میں چین پہنے ہوئے ہوتا ہے اور اسے یہ معلوم تک نہیں ہوتا کہ سونا پہننا اس کے لیے حرام ہے. دل اس وقت روتا ہے جب مسلمان نوجوان اپنے ہاتھ میں مہندی لگائے ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ مہندی لگانا میرے لیے حرام ہے. مسلمان نوجوان جب نبی کی سنت کو بچا کر داڑھیاں مڑا رہا ہوتا ہے، اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنانا میرے لیے کتنا ضروری ہے. جب ہم اپنی شادیوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس وقت ہم کھڑے ہو کر اسٹینڈنگ میں کھانا کھاتے ہیں، ہمیں یہ پتہ تک نہیں ہوتا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہم کر رہے ہیں. لہذا دوستو عزیزو، آج کا پیغام یہ ہے کہ ہم سب کے سب مسلمان ہو جائے. بیٹھ جائیے. اللہ تشریف رکھیے. آپ حضرات تشریف رکھیں. اگر آپ لوگ اس طرح سے پیچھے دیکھیں گے تو حضرت مولانا کا بیان پیچھے رک جائے گا. جس طرح سے ہم تک روز تھے آپ اسی طرح سے سنیے. جہاں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے وہاں شیطان اپنی حرکت سے باز نہیں آتا. آپ لوگ لاہور پڑھیے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف کا نظرانہ بھیجتے رہیے. انشاءاللہ یہ شیطان اپنے آپ یہاں سے دفاع ہو جائے گا. نعرہ تکبیر. اللہ تبارک و تعالی یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کے ناروں میں کتنی جان ہے، کتنی حرارت ہے، کتنی گرمی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن کر ہم سب عمل کی کوشش کریں گے. اور اگر کسی کو یہ زوم اور گمان ہے کہ یہ امت مردہ ہو چکی ہے، مردہ نہیں ہے، یہ زندہ ہے، زندہ رہے گی، صبح قیامت تک زندہ رہے گی. بات مکمل نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لیکن میں آپ کے موبائل دیکھ کر اپنی بات کو ختم نہیں کروں گا. جہاں بات مجھے کہنی ہے اسے کہہ کے ختم کروں گا. اس لیے مجھے اس بات کا نہ کوئی غم ہے کہ آئندہ سیرت کمیٹی مجھے امروہہ دعوت دے گی یا نہیں دے گی، یا اس سیرت کمیٹی کا ٹوٹا ہوا تھڑا مجھے بلائے گا یا نہیں بلائے گا، آپ کی آفت کی رقابت کی شکار مجھے کریں گے یا نہیں کریں گے. فقیروں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ، ایک سرزمین امروہہ نہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے دیگر شہروں کو مسخر کر دیا ہے. یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں پیغام سنائیں گے. 2015 کے داخلے پر امت مسلمہ آپ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق فتح کی طرف بڑھ رہی ہے. اسلام آگے بڑھ رہا ہے. ایسے ہی 2015 داخل ہوا ہے. 2015 آتے ہی الحمدللہ افغانستان کی سرزمین سے یونین جیک اتار دیا گیا ہے، اور 13 سال کی جنگ دگو دو کے بعد، 13 سال کی آزمائش کے بعد اسلام نے پھر سے فتح کا جھنڈا لہرا دیا ہے. الان نغزوہم ولا یغزوننا. اب اسلام آگے بڑھے گا اور ہمیشہ کے لیے
اسلام قوت اور طاقت میں آئے گا۔ 1450 برس پہلے 313 نے دنیا کی طاقت کے برقچے اڑا دیے تھے۔ آج بھی اسی قرآن پر چلنے والے، اسی قرآن پر عمل کرنے والے، اسی قرآن پہ جینے والے انشاءاللہ نہ 2015 پہ یقین رکھتے ہیں، نہ جنوری اور دسمبر پر یقین رکھتے ہیں۔ میرا تو اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے جو حضرت حسین کی یاد دلاتا ہے، میدان کربلا کی یاد دلاتا ہے۔ ابھی تو کربلا تم نے وہ دیکھی ہے جو 60 میں قائم ہوئی تھی، انشاءاللہ ابھی تو کربلا کا میدان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا سج رہی ہے۔ انشاءاللہ حسینی قافلہ پھر میدان کربلا میں نکلے گا اور آج کے وقت کے یزیدوں سے پھر کربلا میں ٹکراؤ ہوگا، لیکن اب کے قافلہ جو نکلے گا یزیدیوں کے مقابلے میں تو یزید کا سر لے کر اور فاتح خیبر بن کر انشاءاللہ پتہ کا جھنڈا لہراتا ہوا بلاد حرمین شریفین میں بھی جائے گا، اور یہاں تک کہ روما کی سلطنت کو الٹ کے رکھ دے گا۔ علامہ اقبال کے 2 شعروں پہ بات کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر وہ عہد جو صحرائیوں سے باندھا گیا تھا وہ استوار ہوگا۔ کل بھی عربوں نے دنیا پہ حکمرانی کی تھی، کل بھی صحابہ نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، آج بھی عرب جاگ اٹھے ہیں اور انشاءاللہ دنیا کی قیادت کے لیے پھر سے کھڑے ہوئے ہیں۔ حسینی خون پھر سے میدان میں آیا ہے اور اس کے ساتھ قافلہ حسینی نکلا ہے۔ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو غلبہ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے دنیا کو رسول کی سیرت سے منور کرنے والا ہے۔ دانش مندان میں کچھ غیر دانش مند بھی ہیں، اللہ ان کو بھی دانش مندی عطا فرمائے۔